دھرنا یا لانگ مارچ کب تک چلے گا؟ میں دوبارہ اپنا سوال آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہی ہوں. کتنا چلے گا؟ موسم بہت خراب ہے. اور دیکھیے اسٹریٹجی ان کو تو خان صاحب کو تو ویسے یو ٹرن کہا جاتا ہے. اسٹریٹجی بدلنے میں کیا برائی ہے بھائی گاندھی نے کہا تھا کہ جنگ جیتنے کے لیے میں 100 لڑائیاں ہارنے کے لیے تیار ہوں. آخری جنگ جیتنی ہے نا اب. اور جنگ کیا ہے؟ ایک اصولی بات ہے, الیکشن ہونی چاہیے اور الیکشن فیئر ہونی چاہیے. الیکشن کی آپ بات کرتے ہیں, مریم صاحبہ نے آج بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کل بھی پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے واضح کیا کہ اگر ہم نے کسی سطح پر یہ سوچا تھا کہ الیکشن کے بارے میں تاریخ دے دی جائے, تمہاری دھمکی اور دھونس کے نتیجے میں ہم اب الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے. مریم نواز صاحبہ یہ فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تبصرہ تو بڑا اچھا میرے ذہن میں آیا, مگر وہ خاتون ہیں تو خواتین کا احترام لازم ہے. وہ شیرشاہ سوری ہیں, کوئی نواز شریف کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں نا, اور وہ فیصلہ تو ان کے والد صاحب کریں گے, چچا کریں گے, مجلس عملہ کرے گی. وہ تو بیچ میں سے وہ ایک یہاں 2 رپورٹر تھے, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر تصویر میں صدر کے یا وزیر اعظم کے ساتھ وہ تصویر بنواتے تھے تو وہ بالکل ٹانگوں میں سے سر نکالنا پڑے تو پھر بھی وہ تصویر بنوائیں گے. ہاں جی, جو بغل کا کوئی دفعہ ہوتا تھا بغل میں سے ایسے گھس جاتا تھا, سر کو نظر آ رہا, شکل نظر آ جائے. اچھا, بات یہ ہے فیصلے وقت کرتا ہے, سچویشن فیصلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہٹلر کے پاس کب جنگ ہوئی تھی؟ سیکنڈ ورلڈ وار 1939 میں غالباً. 4000 جہاز تھے, 4000 فائٹر طیارے, جو آج بھی کسی ملک کے پاس, کم ملکوں کے پاس ہوں گے. پھر کیا ہوا تھا؟ نپولین نے سارا یورپ رون ڈالا تھا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں جناب خالد بن ولید کے سوا کوئی اتنا بڑا جنرل کبھی پیدا نہیں ہوا. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر روس میں چلا گیا اور اسے برف نے مار ڈالا. وقت فیصلے کرتا ہے, اور اللہ فیصلے کرتا ہے. وقت تو اس کی تخلیق ہے نا. صحیح ہے. یہ جو دعوے ہیں نا, یہ جو کبر اور زوم ہے, یہی تو ہلاک کرتا ہے. بھٹو کو کس چیز نے برباد کیا؟ ضیاء الحق نے ایک دن تقریر کی رات کو اور یہ کرسی پہ ہاتھ مارا. ٹھیک وہ فکر کا جو بھٹو نے کہا تھا, میں بے شک کمزور ہوں, یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. میں نے صبح فون کیا مرحوم فاروق گیلانی کو, بڑے انٹلیکچوئل تھے اور سرکاری افسر تھے ویسے, مگر بہت ہی کمال کے آدمی تھے. انہوں نے کہا ضیاء لگ گیا بھائی. میں نے کہا حالات تو ایسے نہیں. انہوں نے کہا یہ جو کرسی پہ ہاتھ مارا ہے نا, اس کی اللہ اجازت نہیں دیتا. یہ کرسی بڑی مضبوط ہے, مضبوط صرف وہ ذات گرامی ہے. صحیح, ٹھیک. میں سوال آپ سے کرتی ہوں, مگر تازہ خبر آپ کو دے دوں. ابھی بابر اعوان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ عامر کیانی صاحب جنہوں نے ہمارے ڈیلیگیشن کو لیڈ کرنا تھا, ان کو پولیس نے اریسٹ کیا ہوا ہے. اینی ہاؤ, ہارون صاحب پنجاب کی ویسے یہ اریسٹ ہونا تو ان کا افسوسناک ہی ہے, لیکن یہ تحریک انصاف کی خوش بختی ہے کہ ان کی بجائے کوئی اور آدمی جائے. ان کا فوکس ٹائم 1.5 منٹ بھی نہیں ہے. عامر کیانی صاحب کا فوکس ٹائم 1.5 منٹ بھی نہیں ہے. اس کی بجائے اسد عمر کو بھیجیں, کسی اور کو بھیجیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, پنجاب کا الیکشن کتنا مارکا خیز ہوگا اگر پنجاب کی صورتحال کو, کل آپ نے حمزہ شہباز کے حوالے سے کون سا الیکشن پنجاب کا؟ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز صاحب, ان کی سیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے, مگر پھر بھی نہیں, وہ 25 اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں, جو 25 منیر فراقین کے حوالے. ہاں بہت, اگر یہ 25 سیٹیں ہیں, اس میں سے کم از کم 18-20 سیٹیں نہیں جیتتی پی ٹی آئی, تو اس کو نقصان ہوگا. میرا خیال ہے جیت لے گی. اب الیکشن کمیشن ہی اگر زیادتی پہ تل جائے, فرض کیجئے, میں یہ نہیں الزام نہیں لگا رہا, یا اسی طرح سرکاری مشینری استعمال ہو اور وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب مدد اللہ العالی جو ہیں, وہ ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے, یا سرکاری روپیہ, ویسے سرکاری روپیہ پانی کی طرح بہانے کا عمل شروع ہو گیا. اچھا, کیسے؟ جتنے ترقیاتی مطلب شفقت محمود کا تھا, مثلا وہ وزیر تعلیم صاحب کا کیا نام ہے ان کا تھا, مراد راز صاحب کی, مراد راز صاحب کے 40 کروڑ روپے ان کے حلقے تھے, وہ سب منحرفین کے حلقوں میں جا رہے ہیں. اچھا, یا اپنا نون لیگ کے لوگ کو دیے جائے. حمزہ شہباز کی تعیناتی متنازع ہے ابھی تک, لیکن بیوروکریسی اتنی مؤدب متنازع کیا ہے ہی نہیں. وہ وزیر اعلیٰ تو رہے ہیں نا, وزیر اعلیٰ پنجاب کیسا, دیکھیے جب ان کے پاس ایک 86 آدمی نہیں ہے, میجورٹی کے ساتھ ہے. بیوروکریسی اتنی مؤدب کیوں ہے ان کے ساتھ؟ مؤدب اس لیے ہے بھائی جان کہ نون لیگ ایک اور طرح سے کام کرتی ہے, وہ سیاسی پارٹیوں کی طرح کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. زبیر یہ پیپر نہ مار کریں, میری بات سنیں. اچھا, وہ اپنا جو افسر ذرا سی یعنی وہ کرتا ہے
سمجھتے ہیں کہ اطاعت نہیں کر رہا، اس کا مرکز میں تبادلہ، مرکز میں تو حکومت ہے نا، تو وہ تبادلہ اس کا کر دیا جاتا ہے. صحیح. عدالتیں جو ہیں یہ حیران کن بات ہے کہ تاخیر کرتی ہیں ہر چیز میں. اچھا بھائی وہ اس کا فیصلہ کر چکو، اگر تو وہ وزیر اعلیٰ، وہ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک، قانون کے نزدیک وزیر اعلیٰ ویسے ہو نہیں سکتا وہ کسی طرح، اس لیے کہ 186 آدمی چاہیے. لیکن ایک نے استعفیٰ دے دیا نون لیگ کے نے، 4 اور دینے کے لیے تیار ہیں، اور ادھر 4 نامزد ہو جائیں گے 5 خواتین کی سیٹوں پہ اور اس پہ، اور ضمنی الیکشن میں ظاہر ہے ان کے آدمی جیتیں گے. صحیح. ان اینی کیس حمزہ کو جانا ہے ضمنی الیکشن کے بعد، جب ان کے 25 میں سے 16 17 18 آدمی جیتیں گے، اگر ٹھیک اسٹریٹجی انہوں نے بنا لی تو پورے پنجاب کے ورکر جو ہیں ان حلقوں میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جیت لیں گے. یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، یہ کمپنی چل نہیں سکتی ہے. بریک کی طرف میں بڑھ رہی ہوں ہارون صاحب. ریاستی جبر کے اوپر تو ہم بات کریں گے، مزید اس کے اوپر بات ہوگی، مگر یہ جو حکومت بار بار بات کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں گے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور یہ تشدد کرنا چاہتے ہیں، احتجاج ان کا خونی لانگ مارچ ہوگا، تو زبیر نیازی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی اور ان کے گھر سے جو اسلحہ برآمد ہوا، اس نے حکومتی موقف کو مزید مضبوط کیا. اس کی بھی اہم ڈیٹیل ہے میرے پاس، ہارون صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، مجلس وحدت المسلمین کی حمایت اور زبیر نیازی کے گھر سے اسلحہ. جی مجلس وحدت المسلمین کے ووٹ تو 4-5% ہی ہو گئے، 6% ہو گئے، لیکن لوگ ان کے پکے بہت ہیں، آرگنائزیشن بڑی ہے، اس کو فائدہ پہنچے گا. اور زبیر نیازی کا اسلحہ جو سارا دن ڈرامہ چلتا رہا، پہاڑ کھودا تو اس میں سے چوہا برآمد ہوا، وہ ان کے پاس اسلحے کی 2 دکانیں ہیں جس کے لائسنس ہیں، وہ اسلحہ بیچتے ہیں. لہذا وہ نئی جو رائفلیں تھیں ان کی وہ بیچنے کے لیے تھیں، جو قانون جو انہوں نے وہ کاروبار کر رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ پولیس افسروں نے پریس کانفرنس کی اور نون لیگ کے لیڈروں نے بھی دھول اڑائی. اس پولیس افسر کو بھی کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے. اور یہ سول سروس بھی اس طرح تباہی لاتی ہے نا جب استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نون لیگ کے لیڈر اتنا مبالغہ پولیٹیکل لیڈر کرتے ہیں کہ اس میں سے جب سچائی برآمد ہوتی ہے تو کوفت ہوتی ہے. اس وقت پتہ دل میں کیا خیال آتا ہے جب رات کو 8 بجے تک تحقیق کرنے کے بعد خبر ملتی ہے. اس جرنلزم چھوڑ ہی دینا چاہیے. اتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. اور کسی ایک پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا. اب یاسین ملک صاحب، ہارون صاحب، ان کو عمر قید کی سزا. یاسین ملک پہ کل بات کریں گے، لیکن دیکھیے یاسین ملک صاحب میرے ایک ذاتی دوست بھی ہیں. یاسین ملک بہت بریلینٹ آدمی ہے، ایک عام گھر میں پیدا ہوئے. میرے جو دوست ان سے وہاں ملے، جو کچھ پاکستانی ایک دفعہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں وہ گھر ایسا تھا کہ کھڑے ہوں تو لگتا تھا کہ سر چھت سے جا لگے گا. بہت عام آدمی تھے، کوئی 40 برس کی جدوجہد ہے، 56 برس کی عمر ہے، بہت ارلی ایج میں تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے، سادہ آدمی ہیں. اور ان پہ الزام کیا ہے کہ جو 1900 انہوں نے فنڈنگ لی 2017 میں مقدمہ قائم پاکستان سے، یہ بات درست نہیں ہے. مذاکرات کے وہ قائل ہیں، منموہن سنگھ سے ملے، واجپئی سے ملے، مشرف سے ملے، سونیا گاندھی نے انہیں گھر پہ بلایا، وہ انڈین انٹلیکچوئلز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. اور ذہین آدمی وہ اتنے ہیں کہ 2005 میں انہوں نے کہا ایک دن عمران خان آپ کا وزیر اعظم ہوگا. جرنلسٹوں کو انہوں نے بلایا کھانے پہ تو، اور انہوں نے بتایا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بہت پاپولر ہیں عمران خان، اور طاقتور جو لوگ نظر آتے ہیں وہ ریسرٹ کرتے ہیں وہی آخر میں لیڈر بنا کرتے ہیں. بہت افسوسناک ہے. اس سے زیادہ المناک بات یہ ہے، دیکھیے وہ تو اسرائیل کے پیٹرن پہ جو فلسطین میں وہ کر رہے ہیں، اسی طرح انڈیا نے وہ پیلٹ گنیں اور یہ اور وہ اور دبانے کا رویہ اختیار کر لیا ہے. لیکن اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے.